نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے قبیلہ بنو سالم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا جو تھوڑا بہت ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو سنیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ کتنا عظیم الشان خطبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کون کون سے نکات اور کون کون سی باتیں آپ نے عرض کی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ کا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہجرت کی جو تاریخ ہے اور ہجرت کا جو کیلنڈر ہے، اس کا ہمارے یہاں اس کی شروعات کب سے ہوئی، بنیاد کب سے پڑی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے خود اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہجرت کی تاریخ کو لکھنا شروع کر دو۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی ہو گیا تھا۔ البتہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے، اور مضبوط رائے بھی یہی ہے، کہ ہجرت کی جو شروعات ہے، ہجرت کے کیلنڈر کی جو شروعات ہے، وہ ہجرت کے 17 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں گزارشات کی کہ امیر المومنین، آپ جب کبھی بھی کسی کو کوئی خط دے کر کے بھیجتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین تھے، بعض مرتبہ کئی بار خط بھیجنے کی نوبت پیش آتی تھی، تو آپ جب کسی کو خط دے کر کے بھیجتے ہیں اور اگر کبھی کسی وجہ سے وہ رستے میں رک گیا، پیچھے رہ گیا، سواری مر گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کسی وجہ سے رک گیا، اور پھر آپ نے بعد میں کسی اور کو خط دے کر کے بھیجا ہوتا ہے اور وہ پہلے والے سے پہلے پہنچ گیا، اور پھر جو پہلے والا تھا وہ بعد میں آتا ہے، تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا حکم کون سا ہے۔ تو لہٰذا اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں جس سے ہمیں آپ کے پہلے والے خطوط کا بھی علم ہو جائے، بعد والے خطوط کا بھی علم ہو جائے۔ لہٰذا اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جوڑا جو مدینہ کے اندر موجود تھے، اور ان سے مشورہ کیا کہ بھائی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے، اور یہ آغاز کیسے ہو، کہاں سے ہو۔ تو بعض لوگوں کا، بعض صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جو ہے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اس رائے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں عیسائیوں سے مشابہت تھی، ان کا تشبہ تھا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو مشابہت ہے اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس دن سے جو ہے تاریخ کا آغاز کر لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک صدمہ تھا اور ایک بہت بڑی مصیبت تھی، تو مصیبت سے اور صدمے سے کیلنڈر کا آغاز کیسے کیا جائے گا؟ تو بہرحال کسی نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے مشورے کو پسند فرمایا، اور اسی وجہ سے اس قمری تاریخ کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، ہجری تاریخ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہجرت ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیجیے، ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ یہاں سے پھر مسجدیں بنی ہیں، خطبہ ہوا ہے، جمعہ ہوا ہے، اور اسلامی لشکر پوری دنیا کے اندر گئے ہیں اور باقاعدہ اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے۔ سب کچھ جو ہے ہجرت کے بعد ہی ہوا ہے۔ اسلامی احکامات بھی ہجرت کے بعد ہی اکثر آئے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کی اکثر آیتیں وہ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، بشارت کے بارے میں یہی تھا، احکامات نہیں تھے۔ ہجرت کے بعد ہی احکامات آئے ہیں، کیونکہ اب اسلام پر جمنا تھا، اب لوگوں کو اسلام پر جمانا تھا۔ بہرحال روایت کے اندر آتا ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے ہیں، اور پیر کے ہی دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قباء پہنچے ہیں، اور پھر قباء سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرمانے کے بعد جمعے کے دن جو ہے وہ مسجد مدینہ منورہ کے لیے نکلے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے نکلے ہیں تو آپ کی روانگی اس طریقے سے ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک اونٹنی پر دونوں سوار ہیں، اللہ کے رسول بھی، ابو بکر صدیق بھی۔ اور انصار کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے آگے اور پیچھے ہتھیاروں سے لیس تیر، تلوار اور اس زمانے کے جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے تھے، انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل ایک جلوس کی سی شکل ہے، اور انصار چل رہے ہیں۔ اور
مدینے کی جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر مدینے کے اندر انٹری ہو رہی ہے، اور حبشی جو ہیں وہ نیزوں سے کرتب دکھا رہے ہیں، کرتب بازی ہو رہی تھی، اور ایک منظر تھا، بڑے خوبصورت مناظر تھے، اور بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ الفاظ، یہ اشعار پڑھ رہی تھی قبیلہ بنو نجار کی۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے انصار اور قریشی جتنے بھی صحابہ تھے، مہاجر اور انصار، سب کو جو ہے سامنے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے متعلق چند ایک باتیں سمجھیں۔ میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، میں اس کو لکھ کر کے لایا ہوں، آپ اس کو بڑے دھیان سے سنیں اور اس کے ایک ایک نقطے پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور و حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اور زمین پر علم برائے نام تھا، اور لوگ گمراہی میں تھے، اور قیامت کا قرب تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے۔ پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضائے خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر اور باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت اور شہرت ہے۔ کوئی طاقت اور کوئی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کر لے گا، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اور اللہ سب کی کفایت کرے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں بیچ میں بھی چند ایک باتیں تھیں، میں نے ان کو اسکپ کر دی کیونکہ وہ ساری باتیں تقریباً تقوی کے اوپر اور اللہ سے ڈرنے کے اوپر، خشیت کے اوپر، انہی باتوں کے اوپر تھی۔ لیکن اس خطبے کو اگر آپ پورا غور سے پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تقوی کی وصیت کی ہے۔ کہیں پر بھی کسی ایک لائن کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بڑا پریشان کیا گیا، ہمیں ستایا گیا، مکے والوں کا ذکر کیا ہو، ان کی اذیتوں کا ذکر کیا ہو، ان کے بارے میں آدھا جملہ بھی زبان سے نکالا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بلند اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا، ان کی اذیتوں کا، ان کی دشمنی کا، یا ان سے بدلہ لینے کا، یا ان پر چڑھائی کرنے کا ذکر ہی نہیں فرمایا اس پورے خطبے کے اندر، حالانکہ پوری 13 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے ہیں، اس موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی کی جو نکیل تھی، لگام تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے، انصار کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ یہ لگام ہم پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہم اپنے گھر لے جائیں تاکہ آپ کی میزبانی کا شرف ہمیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، دعوہا، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامورہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وہیں بیٹھے گی۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ اور بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا ننیحال، ان کے ماموں وغیرہ وہ قبیلہ بنو نجار تھے، تو ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا ننیحال تھا، آپ کے دادا کا ننیحال تھا۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی، آپ کے دل میں یہ ارمان تھا کہ بنو نجار کے قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر کے جائیں۔
لیکن آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے پھر بعض دوسرے صحابہ کرام کے دل ٹوٹتے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی اللہ کے رسول ہمارے یہاں مہمان بنے۔ تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہوا ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹنی چلتی رہی آہستہ آہستہ اور لوگ پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور مسجد نبوی تو خیر اس وقت تک تعمیر نہیں تھی، لیکن آج جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بیٹھی رہی، کچھ دیر کے بعد اٹھی، اور قبیلہ بنو نجار کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، ان کے گھر پر جا کر کے اونٹنی بیٹھی، پھر دوبارہ اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وغیرہ لے کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اوپر کی منزل میں جائیں، ہم نیچے رہیں گے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ اوپر ہیں ہم نیچے رہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لوگ بار بار ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، جس کے نتیجے میں تمہیں تمہارے گھر والوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا پڑے گا، پریشانی اٹھانی پڑے گی، تو بہتر یہ تم اوپر رہو، تم پریشان نہیں ہوگے، اور نیچے لوگ آ کر، میں نیچے رہوں گا، لوگ نیچے کے نیچے مجھ سے ملاقات کر لیں گے۔ اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند فرمایا، خود اپنے اہل و عیال اوپر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے والی منزل دے دی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں ابو ایوب انصاری سے ملتی ہیں، کہ ایک تو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے ایک موقع پر ہم اوپر تھے تو ہم سے کچھ پانی وغیرہ جو ہے وہ گر گیا، کچا فرش تھا، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ پانی جذب ہو کر نیچے والی منزل میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، تو ہمارا جو لحاف وغیرہ ہوتے تھے اس کو ہم رکھ کر کے جلدی جلدی سکھاتے تھے تاکہ وہ پانی نیچے نہ چلا جائے۔ اور پھر ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بھی کچھ پکتا تھا کھانا وغیرہ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے پیش کیا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیا کرتے تھے، بچا دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان ہمیں جس جگہ سے محسوس ہوتے تھے، تبرک کے طور پر ہم اسی جگہ سے کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ ایک موقع پر کھانے کے اندر لہسن اور پیاز جو ہے وہ زیادہ ڈالا گیا، اللہ کے رسول کو بھیجا، آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھانا واپس آیا تو کھانا ویسے کا ویسے ہی، ہم ڈر گئے کہ خدا نہ خواستہ ایسی کون سی بات ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کون سی بات ایسی ہے جو بری لگی؟ آپ نے فرمایا بری لگنے والی بات نہیں ہے، اس میں کھانے کے اندر لہسن اور پیاز تھا، اور میں اکثر فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں اور اس کی اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کھانا استعمال نہیں کیا۔ بہرحال یہاں سے پتہ یہ چلا کہ لہسن اور پیاز حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک طریقے کی بو ہے کہ اس بو کی وجہ سے لوگوں کو نماز کے وقت میں خاص طور سے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے وقت میں اگر ہم اس کو کھائیں گے، کچی پیاز کچا لہسن کھائیں گے اور پھر مسجد جائیں گے، نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور ہمارے یہاں تو حال ایسا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، لہسن اور پیاز تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بیڑی، گٹکا اور سگریٹ یہ ساری چیزیں نوش فرما کر کے جاتے ہیں مسجد کے اندر، بہت اچھی والی اسمیل آتی ہے کہ امام صاحب تک کو پریشانی اٹھانی پڑ جائے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے بھائی، مسواک کا استعمال کرو، اور خاص طور سے نماز کے وقت میں، نماز کے اوقات میں ان چیزوں کے استعمال سے بچو۔ اچھا، یہاں پر ایک تبا بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھے اور کسی موقع پر بہت سالوں پہلے وہ یہاں سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ 400 علماء تھے۔ ان علماء نے جب اس سرزمین سے گزرنے کو دیکھا اور یہاں پر نخلستان کو پایا، کھجوریں وغیرہ پائیں، تو انہوں نے اس بادشاہ سے کہا، تبا بادشاہ سے، ہمیں یہیں رکنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے نبیوں کے اوپر جو کتابیں اتری نا ان کا مطالعہ کرا، پڑھا، تو اس کے اندر ہمیں ملا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد احمد مجتبیٰ ہوگا، اور اس سرزمین کو اپنا مسکن بنائیں گے، یہاں پر ہجرت فرمائیں گے۔ تو بادشاہ نے ان کو 400 علماء کو وہاں رہنے کی اجازت بھی دے دی، ان کے لیے مکان بھی بنوائے، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان علیحدہ سے بنوایا، اور ایک خط لکھا، اس زمانے میں جو بھی چمڑے وغیرہ کے اوپر کس چیز کے اوپر تھا اس کو لکھا، اور یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر میں زندہ رہا اور میں نے اللہ کے رسول کا جو ہے زمانہ پایا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کروں گا، آپ کے دل کو ٹھنڈا کروں گا۔ اور اس میں جو بڑے عالم تھے 400 علماء میں سے ایک بڑے عالم کو وہ خط دے دیا جب مرنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے کو تم پاؤ تو اللہ کے رسول کو یہ خط دے دینا، اور اگر تم اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے فوت ہو جاؤ تو اپنی نسل کو آگے یہ دے دینا اور میری یہ وصیت بھی کر دینا۔ تو کہتے ہوتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے، اور ان تک بھی یہ خط پہنچا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے گھر پر آئے مہمان بن کر، تو انہوں نے وہ پرچہ بھی اللہ کے رسول کو دکھایا، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے ہوئے تھے، بلکہ ابو ایوب انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ دراصل یہ اللہ کے رسول کا مکان تھا جو طبہ بادشاہ نے خاص اللہ کے رسول کے لیے بنوایا تھا، اور اس میں حفاظت کے اعتبار سے ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہرحال اس سے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔